جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ بس مجبوری ہے کہ تھوڑی آواز میں بات کرنی ہے، اور وہ کل والی مجبوری میں نے آپ کو بتائی تھی نا، مجبوری کا نا شکریہ، بس ایسا ہی ہے، ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا فی الحال جب تک اللہ کی ذات رحمت نہیں کرتی اور پراپر جگہ پہ پھر سے میں بیٹھ کر ولاگ نہیں کرتا۔ خبریں بہت اہم ہیں جناب، کھل کھلا کے برطانیہ جو ہے، انگلینڈ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ قاسم دا ابا سانو واپس کر دو، یہ ساڈا منڈا ہے اور یہ ساڈا بندہ ہے تو انہوں ساڈے حوالے کر دو۔ کیا بات کی ہے انگلینڈ کی حکومت نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ، یہ تفصیلات ساری بتانی ہیں اس ولاگ میں، اور پٹھیاں چھاڑا مارن ہے اس ویلے نا یوتھیاس، اور یوتھیاس تے بالکل ہی کمرے ہوئے ہیں نا، مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جتیا امریکہ دے وچ، لگتا ہے کہ کوئی عمران خان سی اوتھے، یا عمران خان دا کوئی چاچا تایا سی جن نے الیکشن جیت لیا امریکہ دا۔ اس طرح دیا پٹھیاں چھاڑا مارن ہے وہی امریکہ جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور گانے بن رہے تھے، ترانے بن رہے تھے، ہم کوئی غلام تو نہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں۔ کسی نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا ہوا تھا، بلکہ وہی پوسٹ فیس بک پر بھی کسی نے شیئر کی ہوئی تھی اس کو کاپی کر کے، کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سب سے پہلے کھینچ کر ایسی تیسی کر کے ساری حکومت کی پاکستان کی عزت غیرت کو خاک میں ملا کر عمران خان کو باہر نکالے گا جیل سے، اڈیالہ جیل سے، قیدی نمبر 804 ناکدہ کوکا کو، اور پھر امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ وزیر اعظم بنا دے گا عمران خان کو، جنرل فیض حمید کو لائے گا اور اسے صدر پاکستان بنا دے گا، یا وہ لیاقت علی چٹھا جو پنڈی کا کمشنر تھا اس سے وعدہ کیا ہوا تھا نا جنرل فیض حمید نے کہ تجھے صدر پاکستان بنا دیں گے، اسے لا کر صدر پاکستان بنا دیا جائے گا۔ اور پھر جب وزیر اعظم بن جائے گا عمران خان تو امریکہ سے پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلائے گا، ایبسلوٹلی ناٹ کہے گا، اور ایبسلوٹلی ناٹ کے ساتھ ساتھ وہ کہے گا، وہ جلسے میں کھڑا ہو کے، اوئے ہم کوئی غلام ہیں، اور پیچھے سے ڈی جے بٹ جو ہے نا وہ بڑا میوزک چلا دے گا، ڈرم بجنا شروع ہو جائیں گے اور لا 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 ہو جائے گی۔ مذاق ہے، جتنا پی ٹی آئی اپنا مذاق اڑا سکتی ہے وہ اڑا رہی ہے۔ وہ بیسیکلی ثابت کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ وہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ ایک مطلب ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے، اور وہ گروہ جو ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قومی غیرت نام کی چیز نہیں ہے، کوئی قومی حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جدھر سے اسے کوئی سہولت نظر آتی ہے ادھر کو اپنے پاؤں جو ہے اپنے سر پر رکھ کر نا دوڑ پڑتے ہیں کہ ہن سانوں ڈونلڈ ٹرمپ بچا لے گا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل بچا لے گا، کبھی ان کی آس ہے کہ ہمیں برطانیہ بچا لے گا، اس سے گیم چ لگ گئے۔ اور وہ جو ناکدہ کوکا ہے جو بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر، وہ بڑا خوش ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح پر، اور اس کی بہن علیمہ خان جو کل تک کہہ رہی تھی کہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ہمارا ابا ہے، آج وہ خوشی نال، وہ مجھے پنجابی گانا یاد آ رہا ہے کہ آج خوشیاں دے نال مینوں چڑھ گئے نے حال، کمالاں پائی جا رہی ہے کہ بہت خوش ہے عمران خان، اور اسی بھی بہت خوش ہیں، اور اے بریک ڈانس شروع ہو گیا۔ مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں۔ لیکن میں ایک بات بھول گیا ہوں، یہ ساری باتیں کرتا ہوا ابھی میں برطانیہ کی طرف سے آؤں گا، برطانیہ کی طرف آؤں گا
کہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا، کس طرح سے مطالبہ کیا کہ عمران خان ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ معذرت کے ساتھ مجھے فلو ہے بہت سارا، اور اس کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تو ہوتے ہی ہے نا۔ جو بھی ہو حالات، جیسے بھی ہیں حالات، آپ دیکھ لیں میں نے کوشش کی ہے میں چھٹی نہ کروں، جیسے بھی حالات گزرے۔ اور میں ان دوستوں سے ضرور گزارش کروں گا جو ابھی تک میرا ولاگ تو دیکھتے ہیں لیکن پوری پتھر دلی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میرے چینل کو وہ سبسکرائب نہیں کرتے۔ لیکن ان سنگ دلوں اور پتھر دلوں سے ہٹ کر میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا لیکن میرا ولاگ دیکھتے ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی رحم دلی ہے، تھوڑی سی ہمدردی ہے، وہ سمجھتے کہ بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے اور جی نو جیے اور محبت کیے ہیں۔ اگر جن دوستوں میں کچھ خدا ترسی، کچھ رحم دلی، کچھ ہمدردی، کچھ محبت، کوئی الفت کا تھوڑا سا بھی عنصر ہے، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ میرا ولاگ دیکھتے ہوئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اور جو پتھر دل، سنگ دل، جو مطلب بے حس قسم کے لوگ ہیں نا جو دیکھتے ہیں، انہوں نے آیا سلوٹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ आज़ाद हो, ਤੁਸੀਂ आज़ाद ही रहना है। मैंने कई दफ़ा इस हवाले से बात की कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि उनके जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आते हैं ना, उतनी उन मुल्कों की आबादी नहीं है। आप जानते हैं ना यूरोप के बाद ममालिक की आबादी बहुत थोड़ी है, उतनी उनके मुल्कों की आबादी नहीं है जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में, बिलियंस में। भला क्यों? जब वहाँ के लोग बड़े दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हम इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, इसका व्लॉग हम देख रहे हैं, इसकी बात सुन रहे हैं, इससे खबर ले रहे हैं, इसका तजज़िया ले रहे हैं, तो हमारा हक बनता है हम कुछ ना कुछ इसे रिटर्न करें। और ये सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं, वो आराम से करते हैं, दूसरे मुल्कों के भी लोग करते हैं, इसीलिए वो बिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं। खैर, खबरों की तरफ आ जाते हैं। अमेरिका ने बरतानिया ने कल ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी शो में बैठकर ये बात की थी और उसने कहा था कि बाज़ ममालिक जो हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम इमरान खान को लेना चाह रहे हैं। इसमें सऊदी अरब का भी नाम लिया आज जावेद चौधरी ने, लेकिन नहीं, सऊदी अरब सवाल ही पैदा नहीं होता कि सऊदी अरब किसी भी सूरत इमरान खान को लेना चाहेगा। बरतानिया है और ये इशारे दिए गए बाकायदा तौर पर कि जहाँ इसका इमरान खान के फैमिली एसेट्स है, मतलब कासम दे अब्बे दे कासम होरी, इब्राहिम होरी कित्थे हैं? बरतानिया में। जमाइमा खान कहाँ है? टेरियन वाइट कहाँ है? जहाँ इसके बच्चे हैं उसी मुल्क ने मुतालबा किया, लेकिन ये मुतालबा इस तरह से नहीं था। बाहर वॉचमैन है, चौकीदार है, उसकी विसल की आवाज़ है और थोड़ा बहुत शोर इन गाड़ियों का, वो तो आता ही है ना। खैर, मुतालबा इस तरह से नहीं किया गया था कि डट के किया हुए, जैसे अमेरिका ने हमें कहा था मुशर्रफ के दौर में एक कॉल करके कि तुहानूं पत्थर दे ज़माने 'च भेज दांगे, नहीं तो सानूं अड्डे दे दो और साडा साथ देवो, असीं तालिबान दे उत्ते तोरा बोरा दे उत्ते और कंधार दे उत्ते और दूसरे शहरां दे उत्ते असीं डेजिकेटेड बम सुट्टने आ, असीं नेपाम बम सुट्टने हैं। इस तरह की कोई धमकी नहीं थी। लमलेट हो गया था जनाब मुशर्रफ और अमेरिका के हवाले कर दिया गया था सब कुछ। ये मुतालबा इस तरह से है। हाँ, अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। बाद में इसी डोनाल्ड ट्रंप ने हमें औरतों की तरह से मेने मारे थे। वो जॉर्ज बुश का दौर था जब अमेरिका ने हमें धमकी दी जनाब मुशर्रफ के दौर में, और हमने उसके सामने हम लमलेट हो गए। जनाब मुशर्रफ लेट गया और अड्डे दे दिए, और जब ट्रंप
صدر امریکہ بنا تو اس نے ہمیں دھمکی دی تھی. اس نے ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا اوے 33 ارب روپیہ 33 ارب ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. اور اس بے شرم کو تب شرم نہیں آئی کہ جو ہمارا کئی 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. ایک ایک کی جان کتنی قیمتی ہے, ایک ایک انسان کتنا قیمتی ہے, یہ حساب لگائیں. اور جس طرح سے دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم ایندھن بنے, اور جس طرح سے ہماری سرکاری املاک کا بیڑا غرق ہوا, جس طرح سے دہشت گردانہ حملے ہوئے ہمارے ملک کے اندر, جس طرح سے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی چاروں اور سے, صرف طالبان کی طرف سے نہیں, امریکہ کی طرف سے بھی اور اتحادی فوجوں کی طرف سے بھی. اور طالبان تو ہے ہی, مطلب تھے ہی تھے نا, ہمارا کچومر نکل گیا. اس ٹرمپ نے ہمیں دھمکی دی تھی. خیر برطانیہ کی طرف آ جاتے ہیں. برطانیہ نے ہمیں کوئی دھمکی نہیں دی بلکہ ریکویسٹ کی ہے. ریکویسٹ کیا کی ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے, ایسا ممکن ہے کہ ہم عمران خان کو اپنے برطانیہ میں لے جائیں. یہ مطالبہ ہے, یہ مطالبہ کہہ لیں, یہ ریکویسٹ کہہ لیں, یہ اپیل کہہ لیں, یا کچھ بھی کہہ لیں. اور لہجے میں اس طرح کی نرمی تھی کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ عمران خان کو کسی اور ملک کے حوالے کر سکیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس طرح سے بات ہوئی ہے. برطانیہ نے ہی بات کی ہے. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں, صبح کے ولاگ میں, جس میں میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے حوالے سے جو میرا ولاگ ہے, اس میں میں نے کنفرم کر دیا تھا. سرکار نے اب کنفرم کیا ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ برطانیہ ہی ہے جس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ساڈا ہیرا جڑا ہے نا, ساڈا نک دا کوکا, جنوں تسی اپنے نک دا کوکا بلایا, ساڈا پلے بوائے ساڈے حوالے کر دو. یہ ہے وہ مطالبہ. لیکن اٹھیاں چھاڑاں اور بغیرتی کی انتہا جو ہو رہی ہے نا, مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے پر, وہ حد سے پرے. زلفی بخاری نے مطلب تصویریں لگائی ہوئی ہیں, عمران خان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کھڑا ہے, پھر زلفی بخاری کے ساتھ کھڑا ہے, پھر مبارکبادیں, پھر یہ وہ, پھر جس طرح سے ان کے مطلب رکن پارلیمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹرمپ آ گیا, ٹرمپ لے جائے گا ہوں اور کڈ کے لے جائے گا, اور یہ ہے وہ ہے. اس سے آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ان کی جو وہ کہہ رہا تھا ڈٹ کے کھڑا ہے, اور میں کلہ ہی کافی ہوں, اور میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اس کی حالت زار کیا ہے, وہ گمسم کیوں ہے, اس کو چپ کا روزہ کیوں لگا ہوا ہے, اس کا جیل کے اندر حشر کیوں ہو رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا یہ جو کیس ہے, اس میں اسے سزا ہونی ہے. بشرا بی بی کو ساتھ سزا ہونی ہے. اسے پتہ ہے کہ اب میرے بچنے کے چانسز نہیں ہیں. اسے پتہ ہے کہ میں اندھیروں کی طرف بڑھ رہا ہوں, میں فوجی عدالتوں کی طرف بڑھ رہا ہوں. میرے لیے قانون سازی دن بدن پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے, سخت سے سخت. اب یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو عدالتوں کا قیام ہے, اس کے لیے کتنی طاقتور ترین قانون سازی نہیں ہو رہی ہے کہ مطلب جو بھی ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ڈرامہ کرے گا ان چھڈا گے نہیں. خیر ریاست بچانے کے لیے ریاست کو اقدامات لینے پڑتے ہیں. اب یہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا, بار بار حوالہ دینا پڑتا ہے. تب تک سپیچ نہیں کی تھی, وکٹری سپیچ نہیں تھی اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کی, لیکن جو میں نے کہا ہو بہو ٹرمپ نے وہی کہا. اسے وہ یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہے کہ ہمارا ایک بھی فوجی باہر کسی ملک سے لڑنے نہیں جائے گا. اور اس نے اپنی وکٹری سپیچ میں بھی کہا کہ اسی کوئی جنگ شنگ دے ہم ہی نہیں. مطلب وہ کل کو یوکرین کو کہہ دے کہ چل نس, رشیا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں, پوٹن کے ساتھ. اسی طرح سے وہ اسرائیل کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اس طرح کا بندہ ہے. مطلب یہاں سے پوری طرح وہ بھی عمران خان ہے ڈس آرڈر,
बहुत सारी मुमासलत है दोनों के अंदर। अच्छा, वो इज़राइल को भी कह सकता है, हालाँकि नेतन्याहू उसके घर उसके पास जाता रहा है, सरबराह जो है इज़राइल का, लेकिन उसका कोई एतबार नहीं है, किसी को भी कुछ किसी भी वक़्त कह सकता है। या फिर वो सीधा-सीधा फ़लस्तीन को कह सकता है कि ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ है। लेकिन वो ये कह नहीं सकता क्योंकि वो इतनी बड़ी स्पीच कर रहा है। हाँ, बुरा वक़्त है तो तारकीन वतन, हुँ? इमिग्रेशन, हाँ, जो छुपे बैठे हैं ना वहाँ पीटीआई के, ये इनके नाम नहाद यूट्यूबर्स, इनके नाम नहाद भगौड़े, वो सारे के सारे जो हैं उन्हें अपना वक्त पड़ा हुआ है पीटीआई के लोगों को कि ट्रंप दे वास्ते असी ढोल तो बड़े बजाण रहे हैं लेकिन ये तो सानू कड्डूगा, और अगर हम निकले तो हमारी कहीं और कोई ठिकाना नहीं होगा सिवाय पाकिस्तान के, और इधरों असी एयरपोर्ट से उतरांगे ते इधरों सानू साबर शाकर जो है ना वो पता नहीं केड़ा केड़ा शाकर माकर बनाता जावे, केड़ा केड़ा शहबाज गिल्ला विल्ला बनाता जावे। ये आप जानते हैं जितने भी इनके वहाँ भगौड़े हैं ना सारे के सारे, इनकी क्या हालत ज़ार होगी, इन्हें अभी से स्यापा पड़ा हुआ है। और किसी भी सूरत मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। वो कह रहा है कि हमने अपने अमेरिका के अंदरूनी मामला देखने हैं, बैरूनी मामलात की परवाह नहीं। कौन फंसिया है, कौन जेल च है, कौन कित्थे, कौन नहीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ कोई सरोकार नहीं। फिर मैं उसके मशीर के हवाले से आपको बता चुका हूँ कि वो और उसकी फैमिली, ट्रंप और उसकी फैमिली, उन्हें ये पता चल गया कि ये जादूगर कोई खातून इसने रखी हुई है मुबैना तौर पर, इसकी वाइफ जो है वो जादूगर है, ये खुद भी तावीज़ धागे टूने करता है, और ऐसे बंदों के लिए ट्रंप के पास कोई जगह नहीं है। खैर, ये तो सारे मामलात हैं पीटीआई के, ट्रंप के, बरतानिया के, लेकिन एक मामला हमारा बहुत बिगड़ा हुआ है। मैं कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आखिरी दफ़ा कर रहा हूँ भाईजान, बस अगर आप मेरे दोस्त होते ना, तो हज़ारों हज़ारों दोस्त मुझे देखते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, दुआएँ भी देते हैं। अगर आप मुझे सिर्फ़ हज़ार हज़ार, दो हज़ार रुपया सेंड कर देते ना मेरे जायज़ कैश पे या ईज़ी पैसा कर देते, मैं इन अज़ाबों से निकल चुका होता। अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस व्लॉग के सॉरी हालत, मैं इस व्लॉग के जहाँ आप कमेंट करते हैं ना कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर लगा दूँगा लिख के, पिन करके सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा। अगर कोई दोस्त है मेरा तो मेरी थोड़ी हेल्प करे, मैं इस अज़ाब से निकलूँ। कम से कम को 30-35 हज़ार रुपया, बस इतनी सी बात है, 30-35 हज़ार रुपया और हो तो मैं अपने इन अज़ाबों से निकल सकता हूँ। आप सलामत रहें, आप हमेशा खुश आबाद रहें। मेरा फ़ोन नंबर आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 0309428242 6, 0309428242 6। लेकिन वो ना कीजिएगा जैसे एक वो बुज़ुर्ग यूके में बैठे हुए राजा साहब ने मुझे फ़ोन किया सुबह ही सुबह, कोई मसला ही नहीं है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ही पैसे भेजना, शाम ਨੂੰ मेरे बेटा वो फौरी भेज देगा, और बाद में एक वॉइस मैसेज कर दिया कि सॉरी असी फलाने काम च ते फलाने काम च फंसे हुए हैं, असी नहीं भेज सकते। झूठा वादा नहीं, सच्ची बात है। अगर हो सके तो कर दीजिएगा। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इसकी बेल आइकॉन दबा ले। अल्लाह हाफ़िज़।